الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اولیاء کرام، صالحین، نیک لوگ، ان لوگوں کے تعلق سے ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، لیکن ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے ہم حد کو پار نہیں کریں گے، ہم غلو نہیں کریں گے۔ ایسا غلو کہ ان کی تعریف کرتے کرتے، ان کی تعظیم کرتے کرتے ہم ان کو اللہ کے مرتبے پر لا کر کھڑا کر دیں، یہ بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر اولیاء کی، صالحین کی تعریف میں غلو جائز ہوتا، درست ہوتا، تو سب سے نیک انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے، برگزیدہ بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ویسا معاملہ کرتے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کسی بھی دن اللہ کے رسول کی ایسی تعریف نہیں کی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اللہ کے برابر قرار دیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں ان کی عزت کرتے ہوئے کسی بھی صحابی نے کسی بھی دن تعظیماً اپنے سر کو نہیں جھکایا، اللہ کے رسول کے سامنے نہ کبھی رکوع کیا، نہ سجدہ کیا۔ تو صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے طریقے کو چھوڑ چھاڑ کر صحابہ کرام کی طریقے کی طرف آئیے۔ صحابہ کرام نے جیسے نیک لوگوں کی تعظیم کی، اسی طرح ہم بھی تعظیم کریں گے۔ جہاں صحابہ کرام رک گئے وہیں ہم بھی رک جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو صرف گمراہی ہے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ اولیاء کی تعریف، اولیاء کی تعظیم کے نام پر ان کے قبروں میں جا کے عبادتیں کرنا، ان کے قبروں کو، ان کے مزاروں کو عبادت گاہ بنانا، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیگر اولیاء کرام کی تعریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ان کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ان اولیاء کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ بہت مشہور قصیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا گیا قصیدہ، اللہ کے رسول کی تعریف میں لکھے گئے اشعار، جس کو قصیدہ بردہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قصیدہ بردہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اشعار ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول کی تعریف کرتے کرتے قصیدہ بردہ لکھنے والے نے اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ نہ صرف اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آگے لے کر چلا گیا۔ قصیدہ بردہ میں اللہ کے نبی کی تعریف میں وہ بیان کرتا ہے، ان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، کہ اے نبی، یہ دنیا ہو یا دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس کے بالمقابل آخرت کی زندگی، یہ دونوں زندگیاں آپ کا فیض ہے، یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کی بھیک ہے، آپ کا دین ہے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز ہے؟ دنیا ہو کہ آخرت، اس کا خالق و مالک تو صرف اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہاں دیکھیے، نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دیا گیا، بلکہ اللہ کو تو سرے سے بھلا دیا گیا ہے۔ اس شعر کے اندر اللہ کی جگہ نبی کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، کہا کہ دنیا اور آخرت تمام تو آپ کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی لوگوں کو پیدا کیا، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو افضل البشر بنایا، انسانوں کا سردار بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، وہ ہمارے سرتاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہنا کہ دنیا اور آخرت تمام چیزیں تو آپ کی دی ہوئی چیز ہیں، یا آپ کی بھیک ہے،
اور یہ کہنا کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ اے نبی آپ کے علم کا ایک حصہ ہے وہ لوح قلم میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہوئی، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ رکھ دی ہیں۔ اس کے تعلق سے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے وہ لوح قلم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف شریک کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرے سے بھول کر اللہ کی جگہ میں اللہ کے نبی کو کھڑا کرنا ہے۔ ایک دوسرے مصرے میں قصیدہ بردہ میں وہ نبی کے بارے میں کہتا ہے مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثِ الْعِمَمِ، کہ اے نبی آپ کے سوا کون ہے میرا، آپ کے سوا میرا کون ہے جس کی میں پناہ طلب کر سکوں، جس سے میں حفاظت مانگوں جب بڑی بڑی مصیبتیں میری زندگی میں آتی ہیں۔ ذرا دیکھیے یہاں پر بھی نہ صرف اس نے اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا بلکہ اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو سرے سے بھلا دیا، اور کہہ رہا ہے کہ جب بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو آپ کے سوا کون ہے میرا جس سے میں پناہ مانگوں، پناہ طلب کروں۔ تو دیکھیے ہم اولیاء کرام کی، صالحین کی عزت کریں گے، لیکن ان کی شان میں اتنا غلو کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کر دیا جائے یا اللہ کو بھلا کر ان کو اللہ کی جگہ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ اولیاء کی شان، نیک لوگوں کی شان میں جب ہم کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ قصیدے لکھتے ہیں تو اس میں ہوشیار ہونا چاہیے۔ ہاں جائز ہے ان کی شان میں، ان کی تعریف میں آپ قصیدے لکھیے، تعریف میں چند جملے کہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت لکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حد میں رہتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے کرتے ان کو بہت آگے لے کر چلے گئے، اس طرح تم میری تعریف نہ کرنا، حدیں پار کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے میری تعریف نہ کرنا۔ یہ خود اللہ کے رسول کی نصیحت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو صرف الفاظ ہیں، یہ تو صرف کلمات ہیں، دو چار کلمات غلو کرتے ہوئے کہہ دیا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اگر کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ان کلمات کو ادا نہیں کیا وہ تو کافر ہے۔ تو دیکھیے کلمات کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر، ان کلمات کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اگر کسی نے شہادت کی کلمات کو ادا نہیں کیا وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، گرچہ اس کے دل میں ایمان ہو، گرچہ اس کے دل میں یقین ہو۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا تو اللہ کی قسم یہ لفظ میں نے جو استعمال کیا ہے اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ، اس کا ایک مقام ہے۔ تو اس طرح اللہ کی قسم کہہ دینے کے بعد بھی میں نے وہ کام نہیں کیا تو مجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی قسم کہے بغیر اگر میں نے کہا ہو کسی سے کہ میں کام کر دوں گا، اگر نہ بھی کر سکا تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کر لوں چلے گا، لیکن کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہیں اللہ کی قسم یہ لفظ کہہ کر میں وہ بات بتاؤں تو اس کے بعد نہ کروں تو کفارہ ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ بیوی کو دیکھ کر طلاق کہہ دے، لفظ ہے، کلمہ ہے، لیکن اس کا اپنا مقام ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، وہ طلاق بیوی پر واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شادی کے وقت ایک بندے کو دیکھ کر قاضی صاحب، ایک امام صاحب پوچھتے ہیں کہ فلاں کی شادی، فلاں کا نکاح میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا قبول ہے تو اس کے بعد ہی وہ لڑکی اس کے لیے جائز ہو جائے گی، اس کی بیوی بن جائے گی۔ اگر اس نے کہہ دیا قبول نہیں ہے تو وہ اجنبی عورت ہے، یہ اجنبی مرد ہے، دونوں کا آپس میں ملنا بات چیت کرنا حرام ہے۔ لیکن صرف قبول ہے کہہ دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے جائز بن جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ تو دیکھیے ان کلمات کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو صرف تعریف میں چند بول رہا ہوں، چند کلمات استعمال کر رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آگے بڑھ کر میں
غلو کرتے ہوئے چند کلمات استعمال کر لوں نبی کے حق میں، کسی ولی کے حق میں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صرف کلمات ہی تو ہیں، ایسا نہ سوچیں۔ کلمات کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اسی لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں احتیاط کرنا سکھایا۔ حدیث کے اندر منع ہے کہ کسی کا نام ملک الملوک رکھا جائے، شہنشاہ رکھا جائے۔ شہنشاہ کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہیں، سب کو آپ بادشاہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بادشاہوں کا ایک بادشاہ وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو شہنشاہ نام رکھنا حرام ہے، شاہ جہاں کہنا حرام ہے، کیونکہ جہاں کا، پورے جہاں کا بادشاہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن دیکھیے کہ گزرے ہوئے زمانے میں لوگوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شرک کے معاملے میں انہوں نے احتیاط کے ساتھ کام نہیں لیا۔ شرک کے معاملے میں وہ بے احتیاطی برتتے تھے، شرک توحید دونوں کے درمیان فرق نہیں پہچانتے تھے۔ تو دیکھیے شاہ جہاں کے القاب، بادشاہوں کے لیے شہنشاہ کے القاب، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جہاں پناہ، سبحان اللہ، پورے جہاں کو پناہ دینے والا، حفاظت میں رکھنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ انسان، اس کی کیا اوقات کہ وہ پورے جہاں کو اپنی پناہ میں رکھے؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس زمانے میں انسانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے ایسے القاب استعمال کیے جو کہ بالکل صریح شرک ہے، کفر ہے۔ اور کسی کی تعریف میں یہ کہہ دینا کہ آپ کے سوا میرے لیے کوئی نہیں۔ ہاں، یہ تمام الفاظ شرک اکبر، بڑے شرک میں جائیں گے یا چھوٹے شرک میں جائیں گے، یہ دوسرا مسئلہ، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں۔ کسی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ آپ کے سوا میرے لیے کوئی نہیں، اور یہ کہنا کہ آپ ہیں تو میرے لیے کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ تو ان تمام چیزوں کے معاملے میں ہوشیاری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر صالحین اولیاء کرام کی شان میں کچھ کلمات بیان کرتے ہوئے تو بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ آج ہم فلاں نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا کہہ کر قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے اولیاء کرام کے قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ کام۔ یاد رکھنا کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے فلاں کی بات مانی کہ نہیں، تم نے فلاں کی اتباع کی کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سے یہ پوچھنے والا ہے کہ تم نے قرآن و حدیث کی اتباع کی کہ نہیں، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کہ نہیں، کیا تم نے صحابہ کرام کے طریقوں کے دیکھا، صحابہ کرام کے طریقے کو تم نے دیکھا کہ نہیں؟ یہی سوال ہم سے ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کی اتباع تم نے کی، فلاں کی پیروی تم نے کی کہ نہیں، یہ سوال تو تم سے نہیں ہونے والا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن وہ تمام لوگ جو چند گمراہ قسم کے لوگوں کے باتوں میں آ کر ان کے کہنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، وہ کل قیامت کے دن بڑبڑانے لگیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایتیں کرنے لگیں گے۔ جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 پر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہیں گے کہ قیامت کے دن ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تو انجانے میں ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی اتباع کر لی، ہم نے اپنے سرداروں کی اتباع کر لی، لیکن یہ سردار، یہ بڑے تو انہوں نے تو ہم کو گمراہی میں ڈھکیل دیا، فاضلونا السبیلا، گمراہی میں ان لوگوں نے ہم کو ڈھکیل دیا۔ ہم نے تو ان لوگوں پر بھروسہ کیا، ان لوگوں کو اپنا بڑا مانا، اپنا سردار مانا، لیکن ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کر کے چھوڑ دیا۔ کل کے قیامت کے دن اس طرح بڑبڑا کر کیا فائدہ؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم کو موقع دیا ہے، تو آج ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ ہم جن کی اتباع کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس قرآن و حدیث کی بنیاد ہے؟ کیا وہ صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں؟ اگر وہ صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں تو تمام کے راستوں کو گولی ماریے، چھوڑ چھاڑ کر
صحابہ کرام کے راستے کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف پلٹ کر آئیے۔ کل قیامت کے دن یہی لوگ یہ بھی کہیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ اس سورہ کی آیت نمبر 20 پر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اے ہمارے پروردگار ذرا ان لوگوں کو بتا، جنوں میں سے انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، ذرا ان لوگوں کو دکھا تاکہ ہم ان لوگوں کو اپنے پیروں تلے رون دیں۔ تو اتنا ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کو غصہ ہوگا، وہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے پروردگار جن جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے دنیا میں، ذرا ان لوگوں کو ہمارے سامنے پیش کر تاکہ ہم ان لوگوں کو کھندل کر کچل کر اپنے قدموں کے نیچے ان کو لائیں اور ان کو ذلیل و خوار بنائیں۔ لیکن کل قیامت کے دن اس طرح کرنے سے بھی کیا فائدہ؟ شرک میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے تو ہمیشہ جہنم رسید ہونا پڑے گا خود ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اس طرح کل قیامت کے دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، صحابہ کرام کے طریقے کی بنیاد پر کون گفتگو کر رہا ہے اور کون بس ایسے ہی اٹکل پچو چلا رہا ہے، ہوا میں باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فلاں نے کہا، مجھے یہ پتا چلا، فلاں بزرگ کے ساتھ ایسے ہوا، فلاں ولی کے ساتھ ایسے ہوا، بس ایسے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ نہ قرآن و حدیث کی بنیاد ہے، نہ صحابہ کرام کے طریقے کی کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں۔ تو ان لوگوں سے بچے رہیے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے عقیدے کی فکر کیجئے۔ تو اب تک ہم نے چند شرک کی قسمیں بیان کی کہ کیسے کیسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیتے ہیں۔ آگے ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ شرک کی ایک دوسری قسم ہے جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح عبادت ہوتی ہے اس طرح بتوں کی عبادت کرنا یہ تو بڑا شرک ہوا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اسی طرح قبروں پہ جا کے عبادت کرنا یہ تو بڑا شرک ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح غیب کا علم رکھتا ہے اس طرح کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی سب کچھ جانتا ہے، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، یہ تمام چیزیں تو بڑے شرک میں آ گئے۔ ایک دوسری قسم ہے جس کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بڑا شرک ہے تو یہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، اسی حالت میں اگر کوئی مر جائے تو وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہونے والا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اور اس طرح کا گناہ کرنے والا اس طرح کے شرک میں جو پڑ گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جنت جا ہی نہیں سکتا۔ ہاں، شرک اصغر جو ہے، شرک اصغر بھی بعض علماء کے بقول معاف نہیں ہوگا، لیکن شرک اکبر اور اصغر میں یہ فرق یہ ہے کہ شرک اصغر کا گناہ جو ہے اس کی سزا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم نہیں، بلکہ اس گناہ کی سزا جہنم میں دی جائے گی، لیکن ایک مدت کے بعد اس بندے کو اگر اس کے پاس توحید ہو، ایمان ہو، تو اس کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ یہی بڑے شرک میں اور چھوٹے شرک میں فرق ہے۔ بڑے شرک میں کوئی مبتلا ہو جائے تو ایسا مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر کوئی چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جائے، اللہ وہ شرک معاف نہ بھی کرے، لیکن اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم نہیں بلکہ جہنم میں سزا کاٹ کر وہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت آ جائے گا۔ یہی دو شرکوں کے درمیان فرق ہے۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا شرک کیا ہے۔ چھوٹا شرک ہے، اس کے اندر کئی قسمیں آ سکتی ہیں، لیکن دو چیزوں کو میں ابھی یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ لیکن علماء اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا شرک ہے، اس سے آدمی اسلام سے باہر نہیں نکل جاتا، وہ دائرے اسلام سے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر
کافر نہیں ہو جاتا، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، لیکن اس نے چھوٹا شرک کیا ہے، یہ حرام ہے، بلکہ حرام کردہ چیزوں سے بھی بڑا حرام ہے، اس کا گناہ بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر قسم کھانے کے بجائے دوسروں کی قسم کھانا، جیسے یہ کہنا کہ ماں کی قسم، مجھے اپنے بچے کی قسم، مجھے اپنے کمائی کی، میرے روٹی کی قسم، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا، مخلوقات کی قسم کھانا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے وہ قسم کھائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی اپنے مخلوقات کی قسم کھائی ہے، کہا کہ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات کی قسم کھائے، لیکن جہاں تک ہماری بات ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ چھوٹا شرک ہے، یہ شرکیہ کام ہے۔ تو ماں کی قسم، بچے کی قسم، کمائی کی قسم، کسی کے سر کی قسم، اس طرح کہنا غلط ہے۔ صرف ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہے، میرے رب کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، اس کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو اس طرح کہنا یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا کہ خاموش رہے، قسم نہ کھائے۔ قسم کھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا قرآن کی قسم کھانا درست ہے؟ ہاں، قرآن کی قسم کھانا درست ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس طرح یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی قسم، قرآن کی قسم، یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے کلمات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن جو ہمارے سامنے مصحف ہے، قرآن کی کاپی ہے، اس کو لے آ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھانا یہ جائز نہیں، کیونکہ آپ جس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہیں وہ تو مخلوق ہے، وہ تو پیپر، وہ تو کاغذ ہے، اس کو لوگوں نے بنایا ہے، اس پر لوگوں نے الفاظ کو چھاپا ہے۔ یہ جو کاپی ہے اس کو لوگ بناتے ہیں، تو اس لیے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانا جائز نہیں، لیکن اس کے اندر جو کلمات ہیں وہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ کے کلام کی قسم، قرآن کی قسم بس ایسے ہی کلمہ کے طور پر کہنا یہ جائز ہے۔ اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھا لی تو کیا کرے؟ جانے انجانے میں کبھی زبان سے نکل جاتی ہے عادت کی وجہ سے، تو اس کے بعد کیا کرے؟ جس طرح قسم کھا کر قسم توڑ دینے سے، قسم کو پورا نہ کرنے سے کفارہ دینا واجب ہے، اس طرح غیر اللہ کی قسم کھانے سے یا جھوٹی قسم کھانے سے کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی مانگیے، توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے اور کہیے کہ اے اللہ، جانے انجانے میں نے غیر اللہ کی قسم کھا لی ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس طرح صرف توبہ کر لینا کافی ہے، غیر اللہ کی قسم کھانے سے یا جھوٹی قسم کھانے سے کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کب ہے؟ کفارہ تو اس وقت ہے جب کوئی اللہ کی قسم کھا کر کسی چیز کا وہ وعدہ کرے لیکن وعدہ پورا نہ کرے، قسم پورا نہ کرے، قسم کو توڑ دے، تو ایسی شکل میں کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ شرک اصغر کی اور بھی کیا قسم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر بڑی چھوٹی تمام قسم کی شرکیہ کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔